کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مبارک ہو۔ آج جمعہ اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہوگا، اور ہم 12 ربیع الاول کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ ساری عیدیں، ساری بہاریں حضور کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں نا، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، ان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی حضور تھے۔ کیا کہنے؟ اور جب رب نے کن کہا تو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جب کن کہا تو سب کچھ ہو گیا، جب کن کہا کن کہنے سے پہلے بھی حضور موجود تھے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ یہ کن، یہاں بھی علماء موجود ہیں اور ہمارے ناظرین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں، کن فعل امر حاضر معروف فعل لازم ہے، اور اس کا جو مخاطب ہے وہ متحرک بالارادہ بھی ہونا چاہیے اور مدرک بالذات بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کن کا استعمال درست نہیں ہو سکتا، یعنی اپنی مرضی سے جو مخاطب ہے وہ متحرک بالارادہ ہو، اور متحرک بالارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مدرک بالذات بھی ہو کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو پہچانے۔ جو رب کون فرما رہا تھا اس وقت حضور علیہ السلام کی ذات متحرک بالارادہ بھی تھی، مدرک بالذات بھی تھی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ تو اس وقت جب رب نے کن کہا تو اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ خطاب پہلا حضور کو تھا۔ حضور کے نور کی برکت سے پھر کائنات معرض وجود میں آئی۔ یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی برکتیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات اس کی تائید میں موجود ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور پھر اس کے ذیل اور ضمن میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا فرمان کہ آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو جو ہے نا وہ خلق کر دیا تھا۔ یہ ساری روایات ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ سب بنا ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، آپ ذرا انداز دیکھیے نا کہ ماشاءاللہ آپ بھی ماں ہیں، ساری ماؤں کی عظمتوں کو سلام ہے، ہماری ماؤں کی، سب کی ماؤں کی، لیکن نبی کی جو ماں ہے ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ جس محلے سے گزرتی ہیں تو پتھر دیکھ کر کہتے ہیں اے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی ماں تجھے سلام۔ درخت سلام کرتے ہیں۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت عبداللہ کا وصال ہوتا ہے، تو وصال کے بعد ظاہر ہے عربوں کا ایک دستور، آج بھی اسلام بھی کہتا ہے 4 ماہ عورت سوگ کرے گی اپنے شوہر کے لیے، ویسے تو 3 دن ہے، لیکن اس وصال کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں سیدہ آمنہ سے بیٹا آپ خوشبو بھی لگا رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ کیا انداز ہے؟ تو سیدہ آمنہ جواب میں عرض کرتی ہیں، اور حضرت عبد المطلب جانتے ہیں کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر رہی، لیکن یہ سوال و جواب ہم تک بات کیسے پہنچے گی، ہم تک بات پہنچانے کے لیے یہ سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو خوشبو نہیں لگائی، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت مجھ تک پہنچی ہے تو اس کے بعد سے میں جدھر سے گزرتی ہوں پتھر بھی سلام کرتے ہیں، درخت بھی سلام کرتے ہیں، اور جدھر سے میں گزرتی ہوں چاروں طرف خوشبو کے حلے اٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت کا معاملہ ہے اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگ جائیں، اور صحابہ نے اور اہل بیت نے نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کر کے بتائی ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر کے یہ بتایا ہے کہ ہماری جانیں کیا پوری کائنات یہ حضور کی وجہ سے۔ حضرت حسان کی بات ابھی ہو رہی تھی فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ دیکھیے آپ جب تشریف لائے تو کائنات میں جو بے رونقی تھی وہ رونق میں بدل گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کائنات میں یکدم بہار آ گئی۔ آج یہ میں کوئی اسلامی روایت پیش کروں تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آج کی جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آج سے کوئی 1400 سال کا سے عرصہ زیادہ ہو گیا، پوری کائنات میں شرق غرب
ایک مرتبہ بہار آئی ہے اور وہ بہار نبی علیہ السلام کے ولادت کے سال میں آئی ہے. یعنی اللہ نے پوری کا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نظام فطرت بدل گیا، یہاں گرمی ہے کہیں سردی ہے، لیکن حضور کی ولادت کے سال موسم ایک ہو گیا، بیک وقت حضور کا قدم اقدس زمین پر لگا، پوری کائنات میں رونق ہو گئی. یہ اللہ نے کی، تو آج ہم اس کی یاد مناتے ہیں. یہ کوئی اعتراض والا کام نہیں ہے. دیکھیے ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جو بھی محبوب ہوتا آدمی چاہتا ہے اس کا ذکر کروں، اس کا ذکر سنوں. تو مجھے یہ بتائیے وہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی شاید کہیں کی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا امام المرسلین، میں نبیوں کا امام ہوں، لا فخرہ، اس بات پر فخر نہیں کرتا. بات تو فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم ٹی وی پر آ جائیں اور لوگ ہمیں دیکھیں اور زیادہ لوگ سننے لگ جائیں تو آدمی کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ جناب ہماری بات سنی جا رہی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کون ہے؟ آگے نبی کھڑے ہیں، پیچھے ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں، حضرت نوح موجود ہیں، دانیال موجود ہیں، یوسف موجود ہیں، یعقوب موجود ہیں. یہ بڑے بڑے انبیاء و مرسلین پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں. یا رسول اللہ بات فخر کی ہے، آپ کرتے کیوں نہیں؟ تو یہ بات کر کے حضور علیہ السلام نے اشارتاً یہ بتایا کہ میرے لیے یہ فخر نہیں ہے کہ میں نبیوں کا امام بن گیا، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے، انہیں محمد رسول اللہ بطور امام مل گیا. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. اور عمران بھائی یہ تو وہ ذکر ہے، یہ تو وہ طاہر نام ہے جو کہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسپیسیفکلی اس مہینے میں جس میں ان کا ظہور ہوا. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور سب سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ ربیع الاول میں تشریف لائے، رمضان میں نہیں آئے، محرم میں نہ آئے کہ لوگ کہتے کہ رمضان کی برکتوں سے آیا، محرم کی برکتوں سے آیا. نہیں، بلکہ آپ کی آمد سے مہینے با برکت ہوتے ہیں. تو ربیع کہتے ہیں بہار کو، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ساری کائنات میں آپ کی آمد سے بہاریں آ گئی. اور جیسے آپ دنیا میں آتے ہیں تو اما آمنہ ایک حدیث میں بدایہ و نہایہ میں موجود ہے، آسمان میں سے ایک روشنی آتی ہے اور وہ آپ میں سے ایک بادل آتا ہے جو آپ کو گود میں اٹھاتا ہے، اور آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کے چکر لگاؤ. کیوں؟ لیعرف بسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ ساری کائنات والوں کو ان کی ذات کا، ان کے نام کا، ان کے مقام کا علم ہو. چنانچہ آتوہ خلق آدم، آدم کے اخلاق ان کو دیے جائے، و معرفت شیس، شیس کی معرفت دی جائے، و شجاعت نوح، نوح کی بہادری دی جائے، و خلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دی جائے، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دی جائے، و فصاحت صالح، صالح کی زور بیانی دی جائے، و حکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دی جائے، و بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جائے، و شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے، و جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، و حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی ان کو محبت دی جائے، و قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا ان کو دل دیا جائے، و لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی ان کو مٹھاس دی جائے، و جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا ان کو حسن دی جائے، و عصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی ان کو پاک دامنی دی جائے، و زہد و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زہد دیا جائے، و اغمیسہ فی اخلاق النبیین، سارے انبیاء کے اخلاق کا تاج اس بچے کے سر کے اوپر رکھا جائے، جس کی آمد سے 1,24,000 انبیاء کی صفات وہ بچہ لے کے آیا ہو. تو اس کی حمد و ثنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی بشر کے بس کی بات نہیں. کیا کہنے ہیں، تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو معرفت ان کی ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں بات کہوں، آمنہ کے بیٹے ہیں تو امن لے کے آئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں تو ابدیت کا خمیر چڑھا، ربیع الاول میں آئے تو بہاریں لے کے آئے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو حلم اور سعادتیں لے کے آئے، اور محمد نام بنا
تو محمد کا مطلب کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد نام بنا جس کا مطلب سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ یہ دونوں نام پہلے کسی کے نہیں تھے، اللہ نے یہ ہمارے نبی کے نام چھپا کے رکھے، جو آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ آپ کو نام دیے۔ تو آپ نے اتنا پیارا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کو کاٹتے ہوئے برا لگ رہا ہے، لیکن کیا کرے جی، مجبوری ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔